بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ولی کامل تھے، ایک مرتبہ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب جمعہ گزارنے کے لیے شہر کی جامع مسجد کے لیے روانہ ہوئے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز فجر وہاں پڑھوں گا اور پھر جمعے کی نماز بھی جامع مسجد میں پڑھ کے واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت صالح المری کا گزر جو ہے ایک قبرستان سے ہوا۔ احباب ذی وقار جب قبرستان سے گزرے تو دل میں خیال آیا، یار کیوں نہ آج ان کے پاس رات گزار لی جائے، آج ان کے پاس رات گزاری جائے۔ تو کہتے میں باوضو تھا، میں قبرستان داخل ہو گیا، وہاں جا کر میں نے 2 نفل ادا کیے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ایک قبر کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی اور مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے میں وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا تو مجھے اونگ نے غلبہ کیا، اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ اہل قبور اپنی قبروں سے باہر تشریف لا چکے ہیں، اپنی قبروں سے باہر تشریف لا چکے ہیں اور حلقے بنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ان حلقوں میں شامل نہیں ہے، ایک سائیڈ میں بیٹھا ہے، اداس ہے، پریشان ہے، ایک سائیڈ میں بیٹھا ہے، باقی خوش و خرم حلقوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک تھال پیش کیا گیا، اس میں سے ہر بندہ اپنا اپنا حصہ اٹھا کر اپنی قبر کے اندر چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ تھال خالی ہو گیا، اس نوجوان کے لیے کوئی چیز نہ بچی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان افسردگی کے عالم میں اٹھا اور اپنی قبر میں جانے لگا کہ میں نے آواز دی، نوجوان تو کیوں غم کی تصویر بنا ہوا ہے اور یہ جو میں نے معاملات دیکھے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے صالح المری، یہ جو تھال پیش کیا گیا تھا یہ ان کے ورثاء کی طرف سے تحائف تھے، یہ ان کے ورثاء کی طرف سے ایصال ثواب کیا گیا تھا، صدقہ و خیرات کیا گیا تھا، قرآن مجید پڑھا گیا تھا، تلاوت کی گئی تھی، ذکر و اذکار کیا گیا تھا، لیکن آپ نے پوچھا پھر تجھے کیوں نہیں ملا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، میرے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اے صالح، میں بصرہ شہر جو بصرہ کا رہنے والا نوجوان ہوں۔ کہتا تھا میں اپنی ماں کے ساتھ نکلا حج کرنے کے لیے، حج کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے موت آ گئی، میں لقمہ اجل بن گیا، میری ماں نے مجھے وہیں پر دفنا دیا اور میری ماں نے واپس جا کر دوسری شادی کر لی۔ اے صالح، اس کے بعد آج دن تک میری ماں کی زبان پر میرا نام نہیں آیا، میری ماں نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا اور اپنے شوہر دوسرے شوہر کے سامنے بھی اس نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا کہ میرے پہلے بھی کوئی بیٹا تھا، میرے پہلے بھی کوئی اولاد تھی، اس نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ آج میں اس لیے افسردہ ہوں، پریشان ہوں کہ میرے پیچھے کوئی دعا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ حضرت صالح المری اس نوجوان سے کہتے ہیں، اے نوجوان، اے بندہ خدا، مجھے اپنی ماں کا ایڈریس بتا، میں تیری ماں سے ملوں گا۔ اس نوجوان نے بتایا، میری ماں فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں، فلاں گھر میں آج بھی رہ رہی ہے۔ تو وہ جب صبح ہوئی وہ بیدار ہوئے، اٹھے، اسی طرح اس ایڈریس پر نماز فجر پڑھنے کے بعد چلے گئے، وہاں جا کر دستک دی، اندر سے خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں صالح المری ہوں، آپ کا شوہر پورے علاقے میں تھا، ولی کامل تھے۔ وہ عورت خوش ہو گئی کہ اللہ کا ولی میرے گھر میں آ گیا ہے، اس عورت نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت صالح کہنے لگے، اے بندی خدا، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں لیکن یہ بات کوئی تیسرا بندہ نہ سنے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں، میرے اور اس عورت کے درمیان سوائے پردے کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، اے اللہ کی بندی، کیا تیری کوئی اولاد ہے؟
وہ فوراً کہنے لگی نہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت صالح کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کیا تیرا کوئی بیٹا تھا؟ جب یہ بات پوچھی کیا تیرا کوئی بیٹا تھا تو حضرت صالح کہتے ہیں اس عورت نے بڑی چیخ ماری اور زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی اے اللہ کے ولی حضرت صالح میرا ایک بیٹا تھا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی نوجوان، بڑا حسین و جمیل، میری آنکھوں کا تارا تھا، میرے دل کا قرار تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت صالح نے کہا کیا کبھی اس کو تو نے یاد کیا ہے؟ کیا کبھی تو نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ آج وہ تیری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت صالح کہتے ہیں جب میں نے پوری بات اس کو بتائی تو وہ عورت زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے 10,000 درہم اس عورت نے اپنے گھر سے نکال کے حضرت صالح کہتے ہیں میری گود میں رکھ دیے اور کہنے لگی یہ میرے بیٹے کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دو، اور کہنے لگی آج کے دن کے بعد میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی، ہر روز اپنے بچے کے لیے ایصال ثواب کروں گی، ہر روز اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گی، ہر روز اس کی طرف سے میں صدقہ و خیرات کرتی رہوں گی۔ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 10,000 درہم جو تھے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں جب اگلا جمعہ آیا میں نے پھر ارادہ کیا، اسی طرح معمول کے مطابق میں گھر سے نکلا، رات میں نے اسی قبرستان میں گزاری۔ رات کو جب میری آنکھ لگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ اہل قبور اپنی قبروں سے باہر ہیں اور حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، اور وہ نوجوان جو افسردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اس نوجوان نے سفید جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، خوش و خرم وہ باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے، وہ خوش ہو کر کہنے لگا اے صالح اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھ پر احسان عظیم کر دیا ہے، تو نے مجھ پر احسان عظیم کر دیا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرا کیا ہوا صدقہ ہمیں پہنچا دیا گیا ہے۔ آج یہ اسی کی برکت ہے کہ ہمیں اتنے تحائف پیش کیے گئے۔ تو احباب ذی وقار حضرت صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان یہ تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے صالح صرف مجھے نہیں بلکہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ آج جمعہ المبارک کی رات ہے۔ اور اس نوجوان نے کہا کہ ہر جمعے کو ہمیں یہ تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار ہو سکے تو روزانہ وگرنہ کم از کم جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر ضرور جایا کریں، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ راہ تک رہے ہیں کب ہماری اولاد آئے گی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی، کب ہماری اولاد آئے گی، کب ہمارے ورثاء آئیں گے ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں گے، کب ہاتھ اٹھائیں گے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت شریف بھائی کی والدہ محترمہ کی کامل مغفرت فرمائے، رب کائنات ان کے درجات میں بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خرم بھائی کے والد گرامی چاچا حسن الدین صاحب کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ لبیک لبیک